پاکستان کا کوئی معاشی جغادری، چاہے اس کا تعلق جی ایچ کیو سے ہو، چاہے اس کا تعلق اسلام آباد سے ہو، وہ کوئی ایسا بجٹ بنا کر دکھا دے کہ جس میں دو چار بچوں والے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپے ماہوار میں بھی چل سکتا ہو بآسانی، اور اس خاندان کو کہیں سے قرض نہ لینا پڑتا ہو، کہیں سے خیرات نہ لینی پڑتی ہو، اور کسی بیماری کی صورت میں، کسی اور مشکل کی صورت میں وہ خاندان معاشی طور پر کولیپس کر کے سڑک پر آنے کے اندیشے میں مبتلا نہ ہو، تو ہم اس کے بہت ممنون ہوں گے۔ جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد کرائے کے گھروں میں رہتی ہے، جہاں پر لوگ بجلی پانی گیس کے بلوں اور کرایہ دینے کے بعد، اور جو وہ ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں اس کا کرایہ دینے کے بعد، اور گھر کا راشن اور ادویات ٹائپ اشیاء لینے کے بعد کسی بھی صورت 1.5-2 لاکھ سے کم میں گھر کا خرچ نہیں چلا پا رہے، وہاں پر سرکار کی ڈرامے بازیاں عروج پر ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ 1 لاکھ روپے ماہوار تک آمدن کماتے ہیں ان کو 15% ٹیکس دینا چاہیے، اور جو لوگ بحریہ ٹاؤنز اور ڈی ایچ ایز اور دیگر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز مینٹین کرتے ہیں، وہ چونکہ غریب ہیں، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ جو بیوریجز کا بزنس کرتے ہیں، جو اس طرح کے دیگر ریٹیل ٹائکونز ہیں، ان کو کوئی ٹیکسز نہیں دینے چاہیے، دیں بھی تو تھوڑے بہت دینے چاہیے، کیونکہ وہ تو بیچارے دیوالیہ ہو گئے ہیں، پاکستان میں بزنس کی صورتحال اچھی نہیں ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، ان کو ٹیکس کی معافی مل جانی چاہیے۔ ویسے بھی وہ یا تو خود جرنیل ہیں، یا جرنیلوں کے رشتہ دار ہیں، یا خود جج ہیں، یا ججوں کے رشتہ دار ہیں، یا خود وزیر مشیر ہیں، یا وزراء مشیران کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا یا بیوروکریٹس ہیں، سول بیوروکریٹس ہیں، یا ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو تو ٹیکس سے استثناء ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی غریب آدمی، کوئی تنخواہ دار، کوئی کسان 1 لاکھ روپیہ ماہوار بھی آمدن کماتا ہے تو اس کو 15% تک ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کوئی الزام نہیں لگا رہے۔ ایک میڈیا ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں بورڈ آف ریونیو کے پبلک ریلیشنز آفیسر مظہر حسین صاحب کے مطابق ایک نیا ٹیکس ڈھانچہ زرعی زمین اور کسانوں کی آمدن کی بنیاد پر نافذ کیا گیا ہے۔ مظہر صاحب کے مطابق سالانہ 6 لاکھ روپے سے کم زرعی آمدن پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ بڑا احسان آپ کا۔ یہ اب جو اگلا مالی سال آ رہا ہے، مالی سال 2025-26، اس کے لیے یہ پلان فائنل ہو گیا ہے۔ ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہے جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہا تھا، جس کی تصدیق میڈیا آؤٹ لیٹ نے کی، اور جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کے پبلک ریلیشنز آفیسر نے اس ڈاکیومنٹ کے درست ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور تفصیلات بھی شیئر کی ہیں اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے نمائندوں سے، جو کچھ یوں ہیں کہ 6 لاکھ روپے تک کی جو آمدن ہے، زرعی آمدن، اس پر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے تک کی آمدن پر 15% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ یعنی فرض کرنے کہ اگر آپ 12 لاکھ روپیہ ماہوار زرعی زمین سے کماتے ہیں تو کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ، آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ آپ سرکار کو بطور ٹیکس ادا کر دیں گے۔ غضب خدا کا، 12 لاکھ روپیہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے کو بیجوں کے، کھادوں کے، نہ جانے کون کون سے اخراجات تو وہیں لگ جاتے ہیں، ٹیوب ویل کے، اور یہ اس سب کو چھوڑ دیں، اگر آپ کی نیٹ آمدن بھی 12 لاکھ ہے یہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد، جو کہ ظاہر ہے چھوٹے کسان کی ہوتی نہیں ہے، تو اس کے بچے ہیں، اس کے ہزار قسم کے خرچے ہیں، لیکن اس سب کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار سے۔ اس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ 12 لاکھ روپیہ کمانے والا، یعنی 1 لاکھ روپیہ ماہوار کے حساب سے کمانے والا آدمی، انہیں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ٹیکس دے گا سالانہ، اور 56 لاکھ روپے تک کی جس کی زرعی آمدن ہوگی وہ 16,10,000 روپے ٹیکس دے گا، اور تقریباً 45% ٹیکس ادا کرے گا۔ وہ 6 لاکھ سے اوپر کی آمدن پر 45% کے حساب سے ٹیکس ادا کرے گا، 16,10,000 روپیہ وہ دے گا اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے 56 لاکھ روپیہ زرعی زمین سے کمایا۔ تو آپ ایونچولی پھر یہی کریں نا کہ کسانوں کو کہیں کہ وہ زمینوں پہ کاشتکاری بند کر دیں، اور پاکستان اگر فوڈ سیکیورٹی کے خطرے کا شکار ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بس جو بڑے جاگیردار ہیں ان کو چونکہ ٹیکس سے استثناء ہے، ظاہر ہے جو بلاول بھٹو ٹائپ اور آصف زرداری ٹائپ اور اس طرح کے دیگر جاگیردار ہیں، وہ تو ٹیکس دینے کی انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بس وہ جتنی فصل اگا سکتے ہیں وہ اگا لیں، اور جو غریب کسان کاشتکاری کرتا ہے
وہ کاشتکاری بند کر دے اور چپ کر کے یا تو پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرے یا پھر ٹیوب ویل میں چھلانگ لگا دے اور یا پھر سڑک پر بھیک مانگنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ تو آپ نے غریب آدمی کے لیے کوئی راستہ زندہ رہنے کا چھوڑا ہی نہیں۔